ہم نے اس آستانوں سے یہی سبق سیکھا ہے، ہمیں یہی درس دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی بریلوی کسی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی دیوبندی کسی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی غیر مقلد کسی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نبی کی حدیث کو مان۔ سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، میں نبی کی حدیث کو مان۔ یہاں کوئی اگر اللہ پر کوئی دعوت اسلامی کے اگر کوئی بھائی بیٹھے ہوں تو میرا ان سے ایک سوال ہے، یہ سارے تبلیغی جماعت والے ہماری مسجد میں بڑھاتے ہیں، نہ میں لفظ صحیح لینا بیٹا، یہ سارے ہماری مسجدوں میں گھس آتے ہیں، یہ ہماری دعوت اسلامی کیوں نہیں جاتی؟ یہ کیوں نہیں جاتی؟ اس کا جواب میں ان سے نہیں لے رہا، میں خود دوں گا جواب۔ عزیزان محترم، جب دعوت اسلامی بنائی جا رہی تھی، مولانا الیاس قادری کے پھپھی زاد بھائی سیٹھ اسماعیل بھائی، وہ میرے والد کریم کے مرید تھے کراچی میں، ان کے گھر دوپہر کا کھانا تھا، مولانا الیاس قادری کا ٹیلی فون آیا، والد کریم کو حضور آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا بھائی مولانا آپ کے پھوپھی زاد بھائی کے گھر دعوت ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیے، وہاں پہ کھانا بھی کھائیں گے، باتیں بھی ہو جائیں گی۔ چنانچہ اسماعیل بھائی کے گھر ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، آخر میں والد کریم نے مولانا کو کہا، یہ لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، والد کریم نے فرمایا مولانا جماعت بن جائے گی، جماعت بن جائے گی، بہت بڑی جماعت بن جائے گی، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی جماعت کو دوسروں کی مسجدوں میں مت بھیجنا، اپنی جماعت کو دوسروں کی مسجدوں میں مت بھیجنا۔ انہوں نے کہا کیوں حضور؟ فرمایا مولانا تم نے حضور کی یہ حدیث نہیں سنی؟ فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، آپ جس فرقے میں کھڑے ہو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو دوسری؟ ان کا جی جنتی۔ ان کا اگر دوسروں کی مسجدوں میں بھیجو گے، مجھے یہ بتاؤ یہ وہاں جا کے نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ان کے امام کے پیچھے؟ ان کا جی پڑھیں گے۔ ان کا پھر جب پڑھیں گے تو تم تو ہو جنتی، وہ ہے دوسری، کیا جنتی کی نماز دوسری کے پیچھے ہو جائے گی؟ نبی کی حدیث کا انکار کرو گے، سب سے پہلے خود ہی اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور جو اسلام سے خارج ہو جائے اس کی نصیحت کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا مولانا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر شر پھیلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، جگر گوشہ حضور غزالی زمان۔ اللہ عزیزان محترم، سمجھ آ گئی میری بات؟ آج کے بعد سے اگر کسی نے ان کی مسجد میں نماز جا کے پڑھی نا تو یاد رکھ لینا، سوچ لینا دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا۔ ان کی مسجد میں نہیں، یعنی ان کے پیچھے۔ مسجد تو اللہ کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، لیکن ان کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہم تو قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم تو کعبے میں بھی جا کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم وہاں جا کے بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ کہ میرا نبی یہ نہ کہہ دے کہ یہ میرے دین کو چھوڑنے کے لیے میرا شہر ہی رہ گیا تھا۔ اگر تو نے اسلام سے خارج ہی ہونا تھا، اپنے شہر میں خارج ہو جاتا۔ تو مدینے میں آ کے اگر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو تجھ سے زیادہ بڑا بدبخت تو کوئی ہے نہیں۔ ایک لا علمی میں ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لا علمی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن خدا کے لیے یاد رکھنا لا علمی جہالت ہے، لا علمی
جہالت ہے، اللہ ہمیں جہالت سے محفوظ و معمون فرمائے۔ کون جنتی ہے کون دوستی ہے یہ علیحدہ بحث، اس کو 2 منٹ میں ختم کر۔ فرض کیجئے کوئی شخص ہے جس کا نام ہے زید، اس کی کوئی ہے وراثت جو اس کے بیٹوں میں تقسیم ہونی ہے۔ مجھے یہ بتا دے کہ 10 لڑکے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں ہم زید کے بیٹے ہیں، کیا آپ اس وراثت کو ان 10 لڑکوں میں تقسیم کر دیں گے یا آپ تحقیق کریں گے کہ کون زید کا بیٹا ہے کون نہیں ہے؟ تحقیق کریں گے۔ جس کے بارے میں یقین ہو جائے گا کہ یہ زید کا بیٹا ہے، زید کی جائیداد وراثت اسی کو ملے گی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ تو تمہیں میدان محشر میں پتہ چلے گا جب 73 کھڑے ہوں گے، 73 کھڑے ہوں گے، جہنم کی آگ نظر آ رہی ہوگی، نامہ اعمال بھی سامنے ہوگا اور ایک ہی طرف سکون کا پیغام ملے گا کہ محمد الرسول اللہ۔ سب دوڑیں گے، 73 کے 73 کھڑے ہوں گے، کہیں گے میرا نبی میرا نبی میرا نبی، لیکن یاد رکھنا میرا نبی صرف ایک ہی طرف اشارہ کر کے کہے گا، فرمایا یہ میرا امتی ہے، اس کو میری وراثت جنت دے دو، باقی سارے جہنم میں ڈال۔ میرا نبی کس کو کہے گا؟ یہ میرا امتی ہے جس نے میرے نبی کی ماں کی قبر اجاڑی، جس نے میرے نبی کی ماں کی قبر اجاڑی۔ کیا میرا نبی اس کو کہے گا یہ میرا امتی ہے جس نے میرے نبی کی بیٹی کی قبر اجاڑی، جس نے میرے نبی کی ازواج کی قبریں مسمار کی؟ کیا میرا نبی ان کے لیے کہے گا یہ میرا امتی ہے؟ خدا کے لیے خود سوچو، خود سمجھو، بہت کچھ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اگر ابھی بھی اگر خواب غفلت میں رہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں مٹا دیے جاؤ گے۔ ان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آنا، آج خدائی ٹھیکیدار بن کے آؤ اللہ کو راضی کریں، آؤ اللہ کو راضی کریں۔ ہم بھی چل پڑتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پر کبھی پوچھنا تو صحیح، کون سا اللہ ہے جو ناراض ہے؟ یہ تو بتا دے کون سا اللہ ہے جو ناراض ہے، جس کو تو راضی کرنے جا رہا ہے؟ ذرا پڑھ لے کبھی سورہ توحید کی 2 آیت۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ایمان سے بتا دو جو بے نیاز ہو کیا ناراض ہو سکتا ہے؟ پھر تو کس خدا کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرے۔ ارے اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی ناراض ہے، نبی کو راضی کر لو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر نبی راضی ہو گیا اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو اور جاؤ نبی کو راضی کر لو۔ اور اگر نبی راضی ہو گیا دیکھنا خدا بھی راضی ہو جائے گا، ساری خدائی راضی۔ اور اگر نبی کو چھوڑ کے تو خدا کو راضی کر کے دکھا، نبی کو چھوڑ کے خدا کو راضی کر کے دکھا دو۔ خدا کے لیے آؤ، ان بارگاہوں میں آؤ، آؤ اولیاء اللہ کے پاس آؤ، آؤ اللہ کے نبیوں کی بارگاہوں میں آؤ، تمہیں پتہ چلے گا خدا کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آج تم ان یہودی عناصر کے ہاتھ میں تم کھلونا بنے ہوئے ہو، جنہوں نے اپنی کتابوں کو بگاڑ کے رکھ دیا، وہ آج تمہارے قرآن کے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔